अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशाद व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी, तो आई एम एक और नए एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ डू गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द बेल आइकन, ताकि हमारे हर नए आने वाला व्लॉग आपको मिल सके और बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। सो आज हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल पुलाव। सो उसके बाद नेक्स्ट डे होगा, दिन हम ब्रेकफास्ट पे गए थे, वो तो आपने लाइव में देखा ही था। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लिया एंड देन उसकी बर्थडे थी कुछ दिन पहले, सो वी वेंट टू स्पेंड द डे विद हर और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। उन्होंने हमारे लिए क्विक एंड यमी से नाचोस बनाए और सबसे जो बेहतरीन चीज़ मिली ना वहाँ पे जाके, वो थे पाकिस्तानी ऑरेंजेस। आई लव देम सच्ची। बिल्कुल ऐसे लगा बस पाकिस्तान की याद आ गई सीरियसली। और मैं अपना भी बॉक्स लेके आई हूँ। सो यस, यहाँ हम परदेसियों को यही चीज़ें हम मिस करते हैं, पाकिस्तानी खाना और हर चीज़। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ चीज़ें हमें मिल भी जाती हैं यहाँ पे, जैसे ऑरेंजेस हो गए, मैंगोज़ हो गए, वो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। सो अच्छी चीज़ है। सो ये देखें जी, हमारे चावल रेडी हो गए हैं। सो आप लोग एंजॉय करें व्यूज़, मैंने आपको बता दिया क्या क्या होएगा। सो हम करते हैं आपसे कुछ बातें। बातें कुछ यूँ हैं कि बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाती हैं, आप वहाँ पे क्यों रहती हैं। तो उनको मैं बताती चलूँ कि जो है मतलब मैं जो अपनी हेल्थ कंडीशंस हैं और सारा कुछ, मैं पाकिस्तान में सरवाइव शायद नहीं कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने सारे काम भी कर लेती हूँ, ड्राइव भी करती हूँ, जो है ग्रॉसरी भी कर लेती हूँ, बेटी को भी संभालती हूँ, जॉब भी कर रही हूँ। पाकिस्तान में शायद मैं जो है ना, हल्की सी मुझे प्रॉब्लम, लाइक एपिलेप्सी एक बीमारी तो है, उसमें सीजर्स होते हैं और वो चीज़ होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे 15-20 सालों से सीजर्स नहीं हुए हैं। लेकिन जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि मैं चलूँगी तो मैं गिर जाऊँगी, मुझे किसी ना किसी चीज़ का सहारा चाहिए, और एकदम से जो तेज़ आवाज़ें आती हैं उनकी वजह से मैं डर जाती हूँ। तो उन चीज़ों से मैं पाकिस्तान में नहीं बच सकती, क्योंकि पाकिस्तान में लाइक हॉर्न्स की आवाज़ें और गाड़ियों के हॉर्न होते हैं, हमने जॉब करने जाना है, फिर फुटपाथ इतने इतने ऊंचे फुटपाथ होते हैं और इतना लाइक डिफ़िकल्ट हो जाता है वहाँ पे चलना कि आई डोंट थिंक अब मैं वहाँ पे लाइक रही हूँ। मैं लाइक अपनी ज़िंदगी के शुरू के साल सारे रही हूँ वहाँ पे, लेकिन अब बहुत मुश्किल है मेरे लिए यहाँ से वापस जाके वहाँ पे सेटल होना एंड सरवाइव करना। फिर मतलब उतनी सपोर्ट शायद ना मिले, वो चीज़ें मेरे लिए मुश्किल हो जाएंगी। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है ना, जहाँ पे हूँ अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ। ऑब्वियसली जॉब तो कर ही रही हूँ, लेकिन साथ साथ ये यूट्यूब पे आने का डिसीजन जस्ट इसलिए लिया कि चलो कोई एक साइड पे एक साइड हसल आपकी होती है, क्योंकि अब बच्चे के साथ मैं तो दूसरी जॉब नहीं कर सकती, इतनी स्टेमिना नहीं होता, इतना वो चीज़ नहीं होती। लेकिन यूट्यूब पे मैं अपनी डेली लाइफ, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड ऑल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो ये चीज़ें मुझे भी मोटिवेट करती हैं। कल मैं अपनी फ्रेंड की गई तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आयशा, यूट्यूब की वजह से जो है ना, तुम जो है एक्टिव होगी हो, तुम जो है मतलब अपने आप को भी देख रही हो, मेंटेन कर रही हो। सो आई नो कि मतलब मेरे लिए ये चीज़ बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जब आपके पास कोई बात करने वाला नहीं है, सच कोई जो है ना, हर बंदा अपनी लाइफ में बिज़ी है। आई डोंट ब्लेम एनीवन, हर बंदा अपनी लाइफ में बिज़ी है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जो भी है, हर बंदा अपनी लाइफ में बिज़ी होता है। सो जब इंसान के पास कोई बात करने वाला ना हो, कोई जो है चीज़ें शेयर करने वाला ना हो, स्ट्रगल्स हो रही होती हैं लाइफ में, तो यूट्यूब पे आके मुझे एक वो से कहते हैं ना, लीवे सा मिल जाता है, एक अच्छी चीज़ मिल जाती है कि मैं अपनी
اس چیز میں بزی ہو جاتی ہوں کہ میں نے اب کیا ویڈیو بنانی ہے، کس چیز کے بارے میں بات کرنی ہے، لائک مطلب میں نے کچھ اس کے لیے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایفرٹ کرنا ہے. سو دیٹ از مائی ریزن آف کمنگ آن یوٹیوب، کیونکہ میرے لیے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ میں مطلب آیت کو ڈراپ کرنے جاتی ہوں، جس کے گھر پہ میں ڈراپ کرتی ہوں ڈے کیئر میں، ان کی گاڑی کے پیچھے میں بالکل گاڑی لگاتی ہوں، یا اگر وہاں پہ گاڑی نہیں ہوتی تو میں بالکل ڈور کے پاس جا کے گاڑی لائک گراج کے پاس کھڑی کرتی ہوں، بیکاز میرے لیے واک کرنا وداؤٹ اینی ہیلپ مشکل ہو جاتا ہے. پھر گروسری پہ میں جاتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ ٹرالیز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے بالکل نیکسٹ مجھے اسپیس ملے تاکہ میں وہاں پہ گاڑی کھڑی کروں. اور میں مطلب اسی لیے مجھے کاسکو میں بھی جو ہے نا پارکنگ ڈھونڈنے میں مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ پارکنگ آلریڈی ویری بزی ہوتی ہے، اور پھر جو میری کنڈیشن ہے اس کے حساب سے اگر مجھے پارکنگ ڈھونڈنی ہو تو پھر مجھے بہت ٹائم لگ جاتا ہے، لائک 10-15 منٹ بھی کئی دفعہ مجھے ویٹ کرنا پڑتا ہے پارکنگ کا. سو اوبیسلی یہ چیلنجز ہیں میرے لیے، یہاں پہ بھی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ میں سروائیو کر رہی ہوں. پچھلے 8-9 سال سے میں یہاں پہ ہوں، سو میں سروائیو کر رہی ہوں. سو اینڈ آئی تھنک آئی ایم بیٹر آف ہیئر ایز کمپیئر ٹو اینی ویئر ایلس. سو یہی میرا ریزن ہے یہاں پہ رہنے کا، اسی وجہ سے میں یہاں پہ رہ رہی ہوں. سو مطلب مجھے یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا میں اپنی خوشی سے انسان ٹھیک ہے، بیٹی کا بھی اس کو بھی اچھا ایک فیوچر دینا ہے، اس چیز کے لیے بھی سوچنا ہے. سو پاکستان کے بھی اب حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ آپ مطلب اکیلی بچی کے ساتھ ایک اکیلی عورت سروائیو کر سکے. سو یہاں پہ کم از کم یہ والی پرابلمس تو نہیں ہے. یہاں پہ ہم رات کو بھی اگر 10 بجے بھی گروسری کر کے واپس آتے ہیں نا، سو ایک وہ نہیں آپ کو لگتا، یا کسی فرینڈ کی طرف گئے ہیں آپ رات کو لیٹ نائٹ واپس آ رہے ہیں، تو یہاں پہ وہ والی پرابلم نہیں ہوتی ہے کہ ہاں ایک اکیلی عورت جو ہے نا رات کے 10 بجے گھر جا رہی ہے تو لوگ جو ہیں وہ باتیں کریں گے اینڈ آل دیٹ، اور مطلب کوئی آپ کو سیکیورٹی سیفٹی ریزنز ہیں. سو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ وہ والی مسئلے نہیں ہیں جو ہے نا جو باقی جگہوں پہ میں فیس کروں اگر میں رہوں تو. سو یہی میرا ریزن ہے یہاں پہ رہنے کا، اور میں اپنی محنت کر رہی ہوں اور اپنی بیٹی کا مجھے لگتا ہے کہ میں اچھے طریقے سے یہاں پہ رہ کے خیال رکھ رہی ہوں. باقی جہاں تک فیملی اور وہ چیز ہے، میں کل بھی اپنی فرینڈ سے بھی یہی بات کر رہی تھی، یہاں سے بھی میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہاں سے بھی جو ہے نا کسی اور جگہ موو کر جاؤں، بیکاز میں صرف اپنی بیٹی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتی ہوں. لائک اور فرینڈز فیملیز بس وہ ایک ہے یہاں پہ فرینڈ، میں ان سے کانٹیکٹ رکھنا چاہتی ہوں اینڈ آل دیٹ. باقی میرا جو ہے نا، کیونکہ آپ ہر ایک کو اپنی ہر روز کی ان اینڈ آؤٹ نہیں بتا سکتے، ہر روز جو ہے نا کسی کو ایکسپلین نہیں کر سکتے چیزیں، ہر بندہ آپ کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ آپ کا سگا بہن بھائی کیوں نہ ہو. لائک ہر بندہ آپ کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. سو جو ہے نا میں اس چیز سے پتہ نہیں، اب میں جسے کہتے ہیں نا لوگوں میں جانے سے کتراتی ہوں، باتیں کرنے سے کتراتی ہوں، کیونکہ لوگ آپ کی باتوں کا غلط مطلب لے لیتے ہیں، مطلب آپ کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، غلط طریقے سے آپ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں. کئی لوگ صحیح سمجھ لیتے ہیں لیکن موسٹلی لوگ آپ کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں. لائک اگر فرض کریں میں ابھی یہاں پہ یوٹیوب میں کوئی چیز شیئر کر رہی ہوں نا، تو دے مائٹ تھنک او یہ تو باہر بھی جا رہی ہے، ناشتے بھی کر رہی ہے، فلانا بھی کر رہی ہے، اور جو ہے نا یہ تو بڑی ہیپی لائف گزار رہی ہے. لیکن ان کو نہیں پتہ کہ پچھلے 6 دن سے میں گھر پہ تھی، 3 دن میں نے جاب بھی کی، اور میں نے کیسے وہ 6 دن بیٹی کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، گھر کے بھی کام ہوتے ہیں، جاب بھی کرنی ہے. سو وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب چھٹے دن انسان کا جو ہے نا بالکل مائنڈ آؤٹ ہو جاتا ہے نا، تو پھر دل کرتا ہے کہ انسان کسی لانگ ڈرائیو پہ چلا جائے، کوئی کہیں پہ باہر آؤٹنگ پہ چلا جائے، کیونکہ آج کل ویسے بھی سردی ہیں، آج کل اور کوئی چیز ہے نہیں، نہ آپ پارک میں جا سکتے ہیں، نہ آپ کچھ اور کر. یہ دیکھیں جی پاکستانی مینگو، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے،
وہ سوری مینگو کہہ رہی ہوں، اورنج. بس دس از لو، دس از کالڈ ٹرو لو. سو میں بات کرتے کرتے بیچ میں نے وہ دیکھا کلپ، تو میں نے کہا چلے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. پاکستانی اورنجز، او مائی گاڈ، آئی لو دیم. سو خیر یہ دیکھیں جی یمی نیچوز اور ساتھ نان پیزا بنا تھا ہمارے لیے، وچ واز ریئلی یمی، اور تھینک یو سو مچ. خیر میں آپ سے یہی بات کہی تھی، مطلب انسان ہر ایک کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ وہ کیوں یہ کام کر رہا ہے اور اس چیز کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو اس لیے میں مطلب وہ ایک فرینڈ ہے، شی انڈرسٹینڈز ایوری تھنگ، اور آئی ایم آلسو کمفرٹیبل شیئرنگ مائی تھنگس ود ہر بیکاز آئی نو ہر ایز ویل. کیونکہ آپ ان کے ساتھ کبھی بھی شیئر نہیں کر سکتے جب آپ اگلا آپ کو وہ کمفرٹ لیول نہ دے. آپ کو لگے نا کہ جی آپ ہی اپنی باتیں سے شیئر کرتے ہیں، آپ ہی اپنی باتوں سے شیئر کرتے ہیں، اگلے کے بارے میں تو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ والا کمفرٹ لیول نہیں آتا کہیں پہ. سو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ہر جو ہے نا دونوں طرف سے کمفرٹ لیول ملے. یہ دیکھیں جی آیت میڈم نے وہاں پہ ککھ نہیں تھا کھایا کیونکہ اس کو صرف کھیلنے کی فکر پڑی ہوئی تھی. تو گھر آ کے میڈم نے جو ہے نا اپنا اس کا پھر لنچ انہوں نے پیک کر دیا، اور یہ گھر آ کے میڈم نے اپنا فنش کیا، اور اس کے بعد ایسی سوئی باجی کہ سوچا آپ کی یہ مطلب صبح 6:30 کی اٹھی ہوتی ہے، تو اس کا دل ہوتا ہے کہ میں نماز کے لیے اٹھتی ہوں تو بس یہ بھی ساتھ اٹھ جاتی ہے، اور پھر یہ سوتی نہیں ہے. سو خیر یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. آپ بھی ضرور بتائیے گا، اور میں نے اب کوشش کی ہے کہ میں ایکسپلین کر سکوں کہ میرے یہاں پہ رہنے کی کیا ریزن ہے، میں پیچھے پاکستان کیوں نہیں جاتی اگر میں اتنی مشکلات میں ہوں یہاں پہ. تو مشکلات ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، میرے لیے ڈفرینٹ ٹائپ کی. وہاں پہ ہو سکتا ہے ایموشنل سپورٹ مل جائے، فزیکل سپورٹ مل جائے، لیکن پھر جس طرح جاب میں کر رہی ہوں، اپنے آپ کو سپورٹ کر رہی ہوں، وہ نہیں شاید میں وہاں پہ کر پاؤں گی. تو آئی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ ایوری تھنگ. اور بینگ اے سنگل مدر میرے لیے وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں نے اپنی بیٹی کا فیوچر بھی دیکھنا ہے، اس کی اپ برنگنگ کو بھی دیکھنا ہے، اس کی پڑھائی کو بھی دیکھنا ہے، اس کی ایجوکیشن اور اس کا فیوچر میں اس نے لائک اس کی ضروریات اینڈ آل دیٹ. سو آئی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ ایوری تھنگ کہ میں اس قابل ہوں گی تو ہی میں اس کو سپورٹ کر سکوں گی. سو یہ ہے جی ہمارا آج کا ولاگ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے میری بیٹی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا. یہ دیکھیں جی ہم بھی مالٹے لے آئے، کنو کنو. سو یس جو ہے آج ہم انجوائے کریں گے یمی مالٹے پاکستانی. سو اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور میری بیٹی کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ. اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو آور چینل. اگر آپ پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز 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 ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والے نئے ولاگز آپ دیکھ سکیں. بائے بائے.